پیدا تو ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ہوئے، مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد مقرر ہوئے۔ جب موت آئی تو البقیع قبرستان ان کی آخری آرام گاہ بنا۔ اپنی اس ایمان افروز رودات کو ایک گنگا سے زمزم تک کا سفر کہتے ہیں۔ اس سفر کے دوران کون کون سی سنگلاخ چٹانیں انہوں نے سر کی، کن کن مشکلات، دکھوں اور تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، آئیں انہی کے الفاظ میں جانتے ہیں۔ 1943 کو میں بھارت کے علاقے اعظم گڑھ میں پیدا ہوا۔ گھر والوں نے میرا نام بانکے رام رکھا۔ میٹرک کے امتحان مکمل ہوئے تو ایک دن ایک مسلم دوست نے سید مودودی علیہ رحمہ کی کتاب دین حق پڑھنے کے لیے دی۔ یہ کتاب ہندی میں ترجمہ شدہ تھی۔ اس کتاب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا اس کتاب کو پڑھنے سے قبل میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا اور اب ایک صاف اور روشن شاہراہ میرے سامنے تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ مودودی علیہ رحمہ کی تمام ہندی میں ترجمہ شدہ کتابیں پڑھوں گا۔ یہ سلسلہ کوئی 1 سال تک چلتا رہا۔ اسی دوران خواجہ حسن نظامی کا ہندی میں ترجمۃ القرآن پڑھنے کا موقع ملا۔ قرآن کو باقاعدہ سمجھنے کے لیے ایک حلقہ درس قرآن سے منسلک ہوا۔ ایک دن درس قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 پڑھی گئی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ لوگ اس بات سے باخبر ہوتے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مدرس صاحب نے فرمایا، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا جتنے بھی آسرے اور جتنے بھی سہارے ہیں سب بے بنیاد اور کمزور ہیں۔ یہ بات میرے دل میں کھپ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا اب ہر صورت اسلام قبول کروں گا۔ گھر والوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہر طرح سے مجھے اسلام سے پھر جانے کو کہا، مگر میں نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا کہ جب تک تم ہندو مذہب اختیار دوبارہ نہیں کر لیتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اس پر میرا دل ڈگمگا گیا، لیکن پھر میں نے دل کو مضبوط کیا اور کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ اب انہوں نے ایک اور چال چلی اور مجھے ایک انتہا پسند بلکہ تشدد پسند ہندو تنظیم کے سپرد کرنے کا فیصلہ کی۔ یہ تنظیم ہندو مذہب چھوڑنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی اور انہیں دوبارہ ہندو بن جانے پر مجبور کرتی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس تنظیم کے لوگوں کے آنے سے قبل ہی ایک دوست کی وساطت سے مجھے ان کے بارے میں اطلاع مل گئی، سو میں ایک دوست کے ہاں روح پوش ہو گیا۔ تنظیم کے لوگوں کو جب یوں اچانک میرے گم ہو جانے کی اطلاع ملی تو وہ پورے شہر میں پھیل گئے۔ شہر کی کوئی مسجد، کسی معروف عالم دین کا گھر، کوئی اڈا یا کوئی راستہ ایسا نہ تھا جہاں پہرے نہ بٹھا دیے گئے ہوں۔ میں جس مکان میں روح پوش تھا وہ بنیادی طور پر مواشی خانہ تھا، جہاں جانوروں کے بول و بازار کے درمیان مجھے وقت گزارنا پڑ رہا تھا۔ بڑی آزمائش تھی، مگر اللہ کے فضل سے میں گھبرایا نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں سحری، افطاری اور نمازوں کی ادائیگی اسی کمرے میں کرتا۔ کچھ دن گزرے، معاملہ ٹھنڈا ہوا تو ریل گاڑی کے ذریعے ایک دوسرے شہر منتقل ہوا۔ تنظیم والے پیچھا کرتے یہاں تک آن پہنچے۔ میں چھپتا چھپاتا اور پھرتا پھراتا صبح مدراس جا پہنچا، جہاں مشہور دینی دستگاہ دارالسلام میں دینی علوم سیکھنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ اب بانکے رام امام الدین بن چکا تھا اور کچھ عرصہ بعد امام الدین سے ضیاء الرحمن نام رکھ دیا گیا۔ 6 سال دارالسلام میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ مدینہ یونیورسٹی چلے گئے۔ 4 سال یہاں گزارنے کے بعد مکہ یونیورسٹی یعنی جامعہ الملک عبدالعزیز میں داخلہ لے لیا۔ ماسٹر مکمل ہونے کے بعد یہ عالم اسلامیہ کی مشہور تنظیم رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد یہ مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے پروفیسر تعینات کر دیے گئے۔ اگرچہ مراعات یہاں کم تھی اور یہ پوسٹ انہوں نے از خود یعنی اپنی خوشی سے قبول کی تھی۔ 2005 میں یہاں سے ریٹائر ہوئے تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حدیث کی وہ خدمت سر انجام دی جنہوں نے اس صدی کا انہیں سب سے بڑا محدث بنا دی۔ ضیاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے قبل محدثین نے احادیث جمع کی جو مختلف کتابوں میں الگ الگ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا اور الجامع
کامل کے نام سے اسے مرتب کیا۔ اب قیامت تک آنے والا ہر حدیث کا طالب علم اسے پڑھے گا اور البقی میں مٹی کی چادر اوڑھے ابدی نیند سونے والے ضیاء الرحمن کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو رہے گا۔